بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ترکیب ہے مررت بہ و بخالد۔ یہ ترکیب بالکل شاید آپ کو آسان لگ رہی ہو، لیکن دراصل اس میں سے ہم نے ایک قاعدہ سمجھنا ہے، اس لیے میں نے اس ترکیب کو ذکر کیا ہے۔ مررت یہ تو فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے فعل ماضی سے، اور تو ضمیر فاعل ہے، با جارہ ہے، ہی ضمیر مجرور ہے۔ اب یہ جار مجرور مل کر کے معطوف علیہ ہو جائیں گے۔ واو عاطفہ ہے اور با جارہ ہے، خالد مجرور ہے۔ یہ جار مجرور مل کر کے معطوف ہیں، معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے متعلق ہو جائیں گے مررتو فعل کے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ معنی ہے میں گزرا اس مرد اور خالد کے پاس سے۔ یہاں پر قاعدہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو مجرور ضمیر ہے، حرف جر کے بعد جو ہی ضمیر آ چکی ہے، یہاں پہ کوئی بھی ضمیر مجرور آ جائے تو اس ضمیر پر عطف نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم یوں نہیں کر سکتے کہ اس صرف ہی ضمیر پہ ہم عطف کریں، نہیں، بلکہ بعد میں جس کا ہم عطف کرنا چاہتے ہیں اس پر اسی حرف جارہ کو دوبارہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ جیسے یہاں ہم خالد کا عطف ہی ضمیر پہ کرنا چاہ رہے تھے تو نہیں کر سکتے، بلکہ اسی حرف جار جیسے با ہے، اسی کو ہم دوبارہ اس کے ساتھ ذکر کریں گے تب عطف ہوگا۔ اب یہاں پہ عطف ہی ضمیر پہ نہیں ہوا، چونکہ آپ کو میں نے بتایا ہم شکلوں پہ عطف ہوتا ہے۔ اب بھی ہی با اور مجرور ہیں تو ادھر بھی با اور خالد ہے، تو ادھر بھی ہی یہ پورا معطوف علیہ اور بھی خالد پورا معطوف، صرف ہی ضمیر پہ عطف جو مجرور متصل ضمیر ہوتی ہے اس پہ نہیں ہوتا۔ اگر کرنا بھی پڑے تو پھر وہی حرف جار بعد میں جو معطوف ہم بنانا چاہتے ہیں اس پہ بھی لگایا جائے گا۔ اگلی ترکیب ہے لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج۔ لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ علی حرف جار، الاعمی مجرور۔ افعال ناقصہ کے بعد یا اسی طرح حروف مشبہ بالفعل کے بعد یا افعال اور دیگر جو ہوتے ہیں ان کے بعد، یعنی جو مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، ان کے بعد اگر جار مجرور آ جائیں تو وہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں، اور اسم وغیرہ جو ہوگا وہ ہم کوئی دوسرا تلاش کریں گے۔ تو جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ خبر بنا کریں گے۔ تو یہ جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر کے خبر مقدم ہے، اور حرجن یہ اسم ہے۔ لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کا عمل یہ ہوتا ہے خبر منصوب ہوتی ہے اور اسم مرفوع ہوتا ہے۔ خبر چونکہ منصوب ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے ثابتاً نسبی حالت میں ہم نے اس کو کر دینا ہے، جو ہم یہاں پہ معذوف نکال رہے ہیں۔ اصبحتم من الخاسرین، ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اصبح یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اصبح تو اسی کی آگے پوری گردان چلتی ہے، اصبح اصبحا اصبحو اصبحت، پھر چلتے چلتے آگے آتا ہے اصبحتم۔ جیسے ضربتم آپ نے شکل پڑھی ہے تو یہ اصبحتم اسی کا ہی تقریباً ہم شکل ہے، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہو جائے گا۔ تو اصبح یہ فعل ناقص ہے اور تم ضمیر اسم ہو جائے گا۔ من جارہ، الخاسرین مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائیں گے ثابتاً کے،
پھر اصبح اور وہ ہو جائے گا خبر، پھر اصبح اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اگلی ترکیب بھی اسی طرح ہی ہے، اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ہو گئے اللہ کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی۔ اصبحتم اسی طرح فعل ناقص، تم ضمیر اس کا اسم، یہاں جو ہے با جارہ ہے، نعمت مضاف ہے اور ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہے، جار مجرور متعلق اصبحتم کے ہو جائے گا۔ اب یہاں ہم اس کو خبر نہیں بنائیں گے، خبر ہے اخوانہ کیونکہ وہ نسبی حالت میں آگے آ چکا ہے، تو اسی کو ہم خبر بنا دیں گے۔ تو اصبح فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ عسیٰ ربکم، عسیٰ فعل مقارب ہے، رب مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے اس کا اسم ہے، اور ان یرحما، ان مصدریہ ہے، یرحما یفعلوا کی طرح یہ فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو جائے گی عسیٰ فعل کی، فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ خبریہ۔